بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میرا نام محمد عباس ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کلام اقبال اور ان کی مشہور نظم ابلیس کی مجلس شورا، جس کا ذکر میں نے پچھلی ویڈیو میں کیا ہے۔ اس میں جو ابلیس ہیں، جو مین ہیڈ ہیں، انہوں نے ایڈریس کیا ہے کہ اس دنیا میں انسانوں کو کس طرح گمراہ کرتا ہوں، وہ تمام جو اس کے ٹول ہیں وہ کون سے ٹول استعمال کرتا ہے، اور اس سے انسانوں کو جو اللہ سے وہ دور کرتا ہے، وہ ہتھ کنڈے وہ اپنے کارکنوں سے شیئر کر رہا ہے، اور ان سے بھی جو وہ کام کر رہے ہیں ان کی وہ پروگریس لے رہا ہے کہ اس دنیا میں وہ کیا کیا نظام لا رہے ہیں، اور پھر ان نظاموں کے ذریعے انسانوں کو اپنے رب سے کیسے دور کیا جائے، اور اس کائنات میں جو ایک تسلسل ہے اس تسلسل کو کیسے اس میں اس تسلسل کو کیسے ان بیلنس کیا جائے، اور تمام دنیا کے جو رہنے والے ہیں ان انسانوں میں جو تفریق کو کس طرح اجاگر کیا جائے، اور مختلف قسم کے جو ہتھ کنڈے اس نے استعمال کیے ہیں، وہ ان کی پروگریس پہ لے رہا ہے، اور ساتھ ساتھ ان کو مزید موٹیویشن کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ تو کوئکلی ہم اس کا ریویو کر لیتے ہیں۔ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات ہیں، جن میں جو 3 بڑے میجر گروپ ہیں، ان میں انسان ہے، فرشتے ہیں اور جنات ہیں۔ ان تینوں کا ذکر اس میں آ رہا ہے، یعنی کہ جنات سے، شیطان جنات سے ہے، آگ کے شعلے سے پیدا ہوا ہے، اور اس زمین کے جو رہنے والے ہم انسان ہیں وہ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، اور ملائکہ جو ہیں وہ نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو وہ اس کا جو غضب اور حسد ہے وہ ابھی تک نہیں گیا۔ وہ انسان کو کہہ رہا ہے کہ اس گھٹیا دنیا کا جو رہنے والا انسان ہے، جس کا خمیر مٹی اور گارا ہے، اس کو میں کیسے گمراہ کرتا ہوں۔ اور پھر وہ فرشتوں پہ بھی اس نے، ملائکہ پہ بھی تنقید کی کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا تو رب تعالیٰ نے اس کائنات کو بنا کے انسان کو خلیفہ بنایا، تو اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ فرشتوں کا یہ خیال تھا کہ ہم اس کائنات، یعنی ہم اس زمین کے، ہم اس پہ خلافت کریں گے، لیکن وہ ان کی آرزویں پوری نہیں ہو سکیں۔ اس کے بعد اس نے انسانوں کو ملوکیت کا جو خواب تھا، جو ایک نظام تھا، وہ ان کے دلوں میں ڈالا، اور وہ نظام اس دنیا میں قائم ہوا۔ پھر وہ سیکولرزم کی بات کر رہا ہے کہ میں انسانوں کو کیسے گمراہ کرتا ہوں، ان کو ان کے جو مذاہب ہیں ان سے کیسے دور رکھتا ہوں، پھر انسانوں کو جو ان کی تقدیر کا کیسے پابند بناتا ہوں، اور پھر آخر میں وہ ایک درخت کی مثال دے رہا ہے کہ یہ جو درخت میں نے لگایا ہے، اس کو میں نے بڑا پانی دے کے اور بڑی محنت سے اس کو بڑا کیا ہے، اور اس کی جڑیں اتنی مضبوط ہیں کہ ابھی یہ نظام اس کو کوئی اس نظام کی کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اور یہ نظام اپنے حساب سے ٹھیک کام کر رہا ہے۔ تو اس کے جواب میں جو اس کا پہلا مشیر ہے وہ اس کی تائید کر رہا ہے، اور اس میں مزید چند چیزیں ڈال رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ ہاں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جناب ابلیس، آپ نے تو ایسے کارنامے انجام دیے ہیں کہ انسان بس ان میں جکڑ کے رہ گیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام، پختہ تر اس سے ہوئے خوئے غلامی میں عوام، ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود، ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام۔ کیا بات ہے جی جناب، اس میں تو کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں کہ آپ کے کارناموں نے تہلکہ مچا دیا۔ دیکھیے نا، مسلمانوں کو غلامی کا احساس تک نہیں، ان میں جدوجہد اور عمل اب کہیں دکھائی نہیں دے رہا۔ اب ان کی غلامی کی عادت اس قدر پختہ ہو چکی ہے کہ شاید کبھی یہ آزادی کی طرف آئیں۔
یہ مسلمان ظاہری عبادت میں الجھے ہوئے ہیں اور ان کے ظاہری سجدوں نے غیر ملکی آنکھوں کے آگے جھکنے کی عادت ڈالی ہے، یعنی ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام، یعنی نماز وہ ہوتی ہے جس میں قیام ہوتا ہے، رکوع ہوتا ہے اور سجود ہوتے ہیں، تو ابھی یہ قیام ہے ہی نہیں، تو ظاہر اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ابھی صرف سجدے کرتے ہیں، یعنی ہر ایک کے آگے یہ مطلب سجدے کرتے ہیں غیر ملکی آنکھوں کے آگے۔ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام، ان کے دل میں کوئی نئی بات، کوئی خیال، کوئی ترقی، کوئی اس طرح کی چیز پیدا ہی نہیں ہوتی، اور اگر پیدا ہو بھی جائے کسی کے دل میں تو وہ پوری نہیں ہو سکتی، یعنی یہ اپنی اس تقدیر کے اتنے پابند ہیں کہ ان کو خیال تک ہی نہیں آتا۔ یہ ہماری عیسائی پیم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملو ملکیت کے بندے ہیں تمام، یہ بڑی سخت بات کہہ دی اقبال نے۔ جناب ابلیس، یہ ہماری کوششوں کا نتیجہ ہے کہ صوفی اور ملا جو خود کو اسلام کے خدمتگاروں میں اول درجہ دیتے ہیں، غیروں کی عقیدت اور ان کی غلامی اور چال پلوسیوں میں مگن ہیں اور ابلیسی نظام کے ستونوں کا کام دے رہے ہیں۔ طب مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی، ورنہ قوالی سے کچھ کم تر نہیں علم کلام۔ اب دیکھیں مشرقی لوگوں پر تنقید کی، مشرقی لوگ جو ہیں وہ اتنے اس طرح کی جو ان کا اس طرح کی محنت پہ بلیو نہیں کرتے، یعنی کہ ہم جو مشرق کے رہنے والے ہیں ہمارے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مطلب سست اور اتنے قائل قوم ہے کہ ان کو یہ جو شارٹ کٹ قوالی اور علم کلام، یہ دونوں چیزوں پہ ان کو میں نے لگا دیا ہے، اب یہ اسی میں مست ہیں اور آگے یہ نہیں بڑھ سکتے۔ قوالی تو آپ سمجھ رہے ہیں، علم کلام ایسا فلسفہ جس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلتا، جیسے اللہ تعالیٰ کیا جھوٹ بول سکتا ہے، اگر بول سکتا ہے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ تو نہ ہوا، اگر نہیں بول سکتا تو وہ اعلیٰ کل شائن قدیر نہیں ہے۔ اس طرح کا فلسفے یہ مشرقی لوگ جو اس میں الجھے ہوئے ہیں، یہ اس نشے کی طرح ہے جس میں یہ لگے رہے ہیں۔ ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، کند ہو کر رہ گئی ہے مومن کی تیغ بے نیام۔ اقبال کے زمانے میں شاید 3-4 لاکھ لوگ حج پہ جاتے ہوں گے، ابھی تو زیادہ ہو گئے ہیں، 30-40 لاکھ تک لوگ جاتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، تو ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرضیت کا معاملہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو توفیق دے، لیکن یہ ایک فرضیت کے علاوہ جو اس میں وہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ امت میں اب اس طرح کا کوئی جو لیڈ کرنے والا ہے وہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں دنیا میں اس وقت کتنے مسلمانوں کے ملک ہیں جو مختلف قسم کے مسائل کا شکار ہیں، تو وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہاں جائیں اور اس حج کے بعد جو ایک ایڈریس کوئی مسلمان حکمران جو لیڈ کرے مسلمان امت کو، اس امت کو لیڈ کرنے والا کوئی نہیں جو ان کے مسائل وہاں سنے اور اس کو ان مسائل سے ان ممالک اسلامی ممالک کو کیسے باہر نکالیں، یہ اس کا پیغام ہے جس کا فقدان ہے۔ کس کی نومیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید، کس کی نومیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید، ہے جاج اس دور میں مرد مسلمان پہ حیران۔ یہ بھی ایک فکر ہے جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ یعنی ابلیس کا جو مشیر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ہم نے ایک ایسا نظام لایا ہے جس میں جو ہے نا مسلمانوں کے جو مسلمان جو جہاد کا ان کا جذبہ تھا وہ اس سے مسلمانوں کو دور رکھا جائے۔ یہ غلام احمد قادیانی کی بات کر رہے ہیں کہ
جہاد کے خلاف جو فتویٰ اس نے دیا ہے کہ اس دور میں جو مسلمانوں کا جہاد حرام ہے، ابلیس کے مشیر نے بڑے فخر سے کہا کہ ابلیسی نظام کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ مسلمان جہاد سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ ان کے دلوں میں خوف، لالچ، دنیا داری اور حوث التزام کے ٹھوس ہونے کی دلیل ہے۔ تو یہ جو اس کا شیطان کا جو پہلا مشیر تھا، وہ جو کام کر رہا ہے، جو وہ اپنے کارنامے وہ گن رہا ہے کہ اس طرح سے ہم کام کر رہے ہیں، انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، انسانوں کو ان کے خالق سے دور کرنے کے لیے، اس کائنات میں جو ایک حسن ہے اس حسن کو بگاڑنے کے لیے ہم انسانوں ان کو ایک دوسروں سے لڑا رہے ہیں، اور یہ ہماری بڑی کامیابی ہے۔ تو یہ اس وقت جو امت مسلمہ کا جو حال ہے وہ انتہائی پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمان امت کو عروج کی طرف دوبارہ اوپر لے کے جائے، اور یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ بحیثیت قوم ہر مسلمان ملک اپنے اپنے مسائل کو سمجھے، اور جو بھی خامیاں ہیں ان کو وہ دور کریں، تو یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے۔ ادروائز یہ علامہ اقبال نے جو شاعری کی ہے وہ تقریباً 12,000 اشعار انہوں نے کہے ہیں، جن میں تقریباً 7,000 اشعار انہوں نے فارسی میں اور 5,000 اشعار انہوں نے اردو میں کہے ہیں۔ اور چونکہ فارسی مسلمانوں کی دوسری بڑی زبان ہے، تو ان کا جو فکر تھا وہ تمام امت کے لیے تھا کہ ان کا جو فکر ہے تو وہ ہر مسلمان تک پہنچے، اس سے وہ فائدہ اٹھائیں۔ تو آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس شیطان کے جو اس کے فتنے ہیں، جو اس کے شرور ہیں، ان سے تمام امت کو بچائے، اور خصوصاً اس وقت جو ملک پاکستان کے حالات ہیں، ان کا اگر ملک پاکستان کے جو حالات ہیں اگر وہ ہم ون بائی ون دیکھیں، اس کا جو سیاسی نظام ہے، اس کا جو معاشرتی نظام ہے، اس کا جو عدالتی نظام ہے، وہ سارے ہی تقریباً بس ایسے ہی بیٹھے ہیں، کام اس طرح کا میرٹ پہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اور ہمارے ملک پاکستان کی اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ یہ جو کلام اقبال ہے اس کو سمجھیں، اس کو دوسروں تک پھیلائیں، تاکہ اس وقت جو ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں اس سے ہمیں چھٹکارا حاصل ہو سکے۔ تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ خدا حافظ۔